السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امید سحر، میں ہوں محمد انس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور آج ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کس دیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تھا، اور اس وقت کیا کیا حالات و واقعات تھے، اور حضرت آمنہ نے کس دیا کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ عرب کے جو شہری تھے ان کا یہ دستور ہوتا تھا کہ ان کے جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے بچے کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے جو گاؤں کی عورتیں جن کو بدوی عورتیں کہا جاتا ہے ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تاکہ ان کا جسم جو ہے مضبوط طاقتور بن جائے اور اعصاب ان کے مضبوط ہوں، اور تاکہ وہ خالص اور ٹھوس جو ہے وہ عربی زبان سیکھ سکیں۔ تو اس دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ جو تھی قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے جو شوہر کا نام تھا وہ حارث بن عبد العزیٰ تھا، اور کنیت جو تھی ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کے اولاد کے نام یہ ہے جو رضاعت کے تعلق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے: عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جذامہ۔ انہی کا لقب شیمہ تھا، اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے داستے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس سے آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے، ایک صوبیہ رضع کے تعلق سے اور دوسرا بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی۔ اچھا، ہم آپ کو انہی کے بارے تفصیلات سناتے ہیں انہی کی زبانی میں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ تو اس وقت جو تھا قحط سالی کے دن تھے، اور قحط نے کچھ باقی نہیں چھوڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک سفید اپنی گدھی پر سوار تھی، اور ان کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ اس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا تھا، اور جو حضرت حلیمہ کا بچہ تھا ان کے پاس وہ بھوکا تھا اور اس قدر روتا تھا کہ وہ رات کو ان کو سونے بھی نہیں دیتا تھا ٹھیک سے، اور حضرت حلیمہ کے سینے میں بھی دودھ نہیں تھا، کیونکہ قحط سالی کا وہ سال تھا، اور اس وقت سب لوگوں کا بھوک سے جو سب برا حال تھا، اور سب لوگ بارش کی خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی، تو گدھی جو تھی وہ اس قدر کمزور اور دبلے پان کا شکار تھی، اتنی سست رفتار تھی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں، وہ کہتی ہیں، ہم مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی ایسی عورت نہیں بچی تھی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ ہم بچے کے حوالے سے امداد و دہیج کی امید رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لینا چاہتی تھی، اور کسی دیا نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر جتنی بھی عورتیں ان کے ساتھ ہی تھیں حضرت حلیمہ کے ساتھ، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف جو تھی حضرت حلیمہ
کو نہیں مل سکا تھا۔ جب واپسی کی باری ہونے لگی تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساریاں جو سہیلیاں ہیں وہ تو بچے لے جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں نہ حافظ اسلم کو لے لیتی ہوں جو یتیم ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ چلو کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا، ان کے شوہر کہتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتے ہیں میں نے جا کر جو ہے نا حافظ اسلم کو گود لے لیا، اور کہتی ہیں کہ محض اس بنا پر گود لے لیا تھا کہ اور کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڈ پڑے۔ اس نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ جو تھے وہ سو نہیں سکتے تھے، وہ بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ روتا تھا، بلکتا تھا۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے جو اس قدر کمزور تھی جس کے اندر بالکل بھی ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہوتا تھا، تو دیکھا اس کا تھن جو تھا دودھ سے لبریز تھا۔ انہوں نے اتنا دودھ دہا کہ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اور حضرت حلیمہ دونوں نے نہایت اسود ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی جو خستہ حال گدھی تھی اس پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی جو تھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکا۔ جو پھر آگے یہاں تک جو میری سہیلیاں تھیں نا وہ بھی مجھ سے کہنے لگی، او ابو زیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ وہی گدھی اب اتنی رفتار ہو گئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ اس نے جتنے بھی باقی جن عورتوں کے سواریاں تھیں ان کو کاٹ کر آگے چلی گئی تھی، جبکہ جب حضرت حلیمہ مکہ شہر آ رہی تھی تب وہ اتنی سست رفتار تھی کہ جو باقی قافلے والے تھے وہ تنگ آ گئے تھے حضرت حلیمہ کی سواری کی وجہ سے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی میں کہتی ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اتنا قحط تھا، اتنی خشک سالی تھی کہ جو بنو سعد کے قبیلے کی زمین تھی وہاں پہ اتنا قحط تھا، کہیں پہ بھی ہریالی نہیں تھی۔ لیکن ہماری جب واپسی ہوئی تو میری بکریاں، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ یہ آپ وسلم کے معجزات تھے اور آپ وسلم کی برکت تھی کہ آپ وسلم وہاں پر پہنچے تو بکریاں بھی چر لیتی اور وہ پیٹ بھر کر چڑھ کے آتی اور ان کا دودھ بھی بھرپور ہوتا اور ہم دھوتے اور پیتے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ہم دودھ دھوتے بھی اور پیتے بھی، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اور باقیوں کے جو جانور تھے وہ بھوکے رہتے تھے اور وہ دودھ بھی نہیں دیتے تھے، وہ بیچارے بہت تنگ تھے، اور ان کے جو جانور تھے ان کے تھنوں میں دودھ سرے سے نہیں رہتا تھا۔ حتیٰ کہ ہماری قوم کے جو شہری تھے وہ اپنے چراغوں سے کہتے تھے کہ کم بختو جانور وہیں لے کر جایا کرو جہاں ابو زیب کی بیٹی لے کر جاتی ہیں اور اپنے جانوروں کو چرا کر لاتی ہیں، لیکن تب بھی جو تھے نا ان کی بکریاں جو تھی وہ بھوکی واپس آتی تھی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھیں وہ آسودہ اور دودھ سے بھرپور ہوتی تھی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافہ اور خیر کا مشاہدہ جو تھا وہ کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ نے کہا یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے پاس 2 سال پورے ہو گئے تھے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ حضرت حلیمہ بتاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ رہے تھے۔ 2 سال پورے ہوتے ہی وہ کڑے اور گھٹیلا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ہم اس بچے کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن اس کی جو بابرکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہ تھی کہ وہ ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی
اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے اصرار پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہمارے ہاں ہی واپس بھیج دیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس دریا نے دودھ پلایا تھا، یہ آج آپ کو میں نے واقعہ سنا دیا ہے، اور اگلی ویڈیو میں جو میں آپ کو واقعہ بیان کروں گا تو وہ واقعہ شق صدر ہے۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اس طرح اسلام کے واقعات ڈیلی کی بنیاد پر آپ کو سننے کو ملیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔